میرے دوست، کیا آپ نے نو کانٹیکٹ اس لیے کیا تھا کہ سامنے والا آپ کی کمی محسوس کرے، آپ کی قدر کو سمجھے، آپ کے درد کو سمجھے اور اسے ایک دن احساس ہو کہ اس نے کیا کھو دیا ہے؟ لیکن پھر آپ نے سوشل میڈیا کھولا اور اسے ہنستے ہوئے دیکھا، دوستوں کے ساتھ پرسکون، خوش، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور اسی لمحے آپ کے دل میں ایک سوال نے جنم لیا: اگر وہ واقعہ خوش ہے تو پھر میری خاموشی کا کیا فائدہ؟ کیا اسے واقعہ میری کمی محسوس نہیں ہو رہی؟ کیا میں اتنا غیر اہم تھا کہ میری غیر موجودگی نے اس کی زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں ڈالا؟ یہ وہ درد ہے جسے صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو راتوں کو جاگ کر کسی کو یاد کرتا ہے اور دن میں خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ تکلیف ہے جب آپ ہر روز خود کو رابطہ کرنے سے روکتے ہیں لیکن اندر ہی اندر ڈرتے ہیں کہ شاید آپ کی خاموشی کسی کے لیے معنی ہی نہیں رکھتی۔ ایک مشہور قول ہے: لوگ آپ کی موجودگی کی قدر تب نہیں کرتے جب آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اس کی قدر تب کرتے ہیں جب آپ وہاں نہیں ہوتے۔ لیکن سوال یہ: کیا واقعہ ایسا ہوتا ہے؟ کیا نو کانٹیکٹ کے دوران سامنے والا آپ کو بھول جاتا ہے یا اس کے ذہن میں ایک ایسا نفسیاتی سفر شروع ہوتا ہے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتا؟ آج کی ویڈیو میں ہم انسانی نفسیات کے ان 3 مراحل کو سمجھیں گے جن سے اکثر لوگ اس وقت گزرتے ہیں جب وہ کسی اہم انسان کو کھو دیتے ہیں۔ آپ جانیں گے کہ پہلے چند دن میں ان کے ذہن میں کیا چلتا ہے، کب تجسس پیدا ہوتا ہے، کب کمی محسوس ہونا شروع ہوتی ہے اور کب پہلی بار اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید اس نے اپنی زندگی سے ایک قیمتی انسان کھو دیا ہے۔ اور سب سے اہم بات، ویڈیو کے اختتام تک آپ کو یہ واضح سمجھ آ جائے گی کہ نو کانٹیکٹ کا اصل مقصد کسی کو واپس لانا نہیں ہے بلکہ اپنی طاقت واپس حاصل کرنا ہے، کیونکہ جب آپ یہ نفسیاتی مراحل سمجھ لیں گے تو آپ بار بار فون چیک کرنا چھوڑ دیں گے، ہر سوشل میڈیا پوسٹ سے پریشان ہونا چھوڑ دیں گے اور پہلی بار اعتماد کے ساتھ جان سکیں گے کہ خاموشی کے پیچھے حقیقت میں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص اپنی قدر پہچان لیتا ہے وہ دوسروں سے اپنی اہمیت ثابت کروانا چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا اگر آپ اس وقت نو کانٹیکٹ میں ہیں یا آپ مستقبل میں نو کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ خاموشی کے پردے کے پیچھے انسانی ذہن میں کیا چلتا ہے اور نو کانٹیکٹ کیسے کام کرتا ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ پہلا مرحلہ وہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ غلطی کرتے ہیں اور یہی غلطی اکثر پورے کھیل کا نتیجہ بدل دیتی ہے۔ پہلا مرحلہ، پہلے 7 دن سکون سے تجسس تک۔ اب یہاں ایک ایسی حقیقت آتی ہے جو زیادہ تر لوگوں کو تکلیف دیتی ہے اور شاید آپ کو بھی۔ رشتہ ختم ہونے کے بعد پہلے چند دنوں میں اکثر ایسے لگتا ہے جیسے سامنے والے کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ وہ معمول کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر متحرک نظر آتا ہے اور بعض اوقات تو پہلے سے زیادہ خوش بھی دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی کے ساتھ نو کانٹیکٹ میں ہیں تو یہ منظر آپ کے لیے کسی سزا سے کم نہیں ہوتا۔ آپ رات بھر اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور دن میں اس کی ایک پوسٹ دیکھ کر دوبارہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال آتا ہے: اگر اسے واقعہ میری پرواہ تھی تو یہ اتنا خوش کیسے ہے؟ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہمیشہ مکمل حقیقت نہیں ہوتی۔ انسانی نفسیات میں ایک دلچسپ چیز ہوتی ہے، جب کوئی بڑا فیصلہ کیا جاتا ہے تو دماغ فوراً اس فیصلے کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، خاص طور پر وہ فیصلہ جس میں جذبات شامل ہو۔ اگر سامنے والے نے رشتہ ختم کیا ہے تو اس کا ذہن مسلسل خود کو یقین دلا رہا ہوتا ہے کہ اس نے صحیح قدم اٹھایا ہے۔ وہ رشتے کی اچھی باتوں کے بجائے خراب باتوں پر توجہ دیتا ہے۔ اسے لڑائیاں یاد آتی ہیں، اختلافات یاد آتے ہیں اور وہ تمام لمحے یاد آتے ہیں جن کی بنیاد پر اس نے یہ فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اسے اپنے فیصلے پر شک ہونے لگتا ہے اور انسان اپنے فیصلوں پر شک کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے پہلے چند دن اکثر ایک عجیب قسم کے سکون میں گزرتے ہیں، جیسے کوئی دباؤ ختم ہو گیا ہو، جیسے زندگی آسان ہو گئی ہو۔ لیکن یہ سکون ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا، کئی بار یہ صرف ایک نفسیاتی رد عمل ہوتا ہے، ایک عارضی کیفیت جو دماغ خود کو بچانے کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اور پھر وہ چیز شروع ہوتی ہے جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ بات نہیں کرتے: آپ کی خاموشی۔ کیونکہ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ بار بار میسج بھیجتے ہیں، وضاحت مانگتے ہیں، اپنی محبت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رشتہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں یا کم از کم کسی نہ کسی طرح رابطہ برقرار رکھتے ہیں۔ لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، آپ خاموش رہتے ہیں، آپ نو کانٹیکٹ کو اپناتے ہیں اور یہی خاموشی اس کے ذہن کے لیے ایک غیر متوقع صورتحال بن جاتی ہے۔ اس نے شاید سوچا تھا کہ آپ رابطہ کریں گے، شاید معافی مانگیں گے، شاید واپس آنے کی درخواست کریں گے، شاید غصہ کریں گے، شاید شکایت کریں گے، شاید پوچھیں گے کہ مسئلہ کیا ہے۔
لیکن کچھ نہیں ہوتا، اور جب توقعات پوری نہیں ہوتی تو انسانی ذہن بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک سنہری اصول یاد رکھیں، انسان اکثر جواب سے زیادہ سوال کے بارے میں سوچتا ہے، اور آپ کی خاموشی ایک سوال بن جاتی ہے، ایک ایسا سوال جس کا جواب اس کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ رابطہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا انہیں میری واقعہ کمی محسوس نہیں ہو رہی؟ کیا میں ان کے لیے اتنا اہم نہیں تھا جتنا میں سمجھتا تھا؟ یا پھر انہوں نے میری توقع سے زیادہ جلدی خود کو سنبھال لیا ہے؟ دیکھیں، یہ ابھی محبت کا درد نہیں ہے، یہ ابھی جدائی کی تکلیف بھی نہیں ہے، یہ تجسس ہے۔ لیکن یہی تجسس آگے چل کر بڑی تبدیلی کی بنیاد بنتا ہے، کیونکہ انسانی ذہن نامکمل کہانیوں سے نفرت کرتا ہے۔ جب اسے جواب نہ ملے تو وہ خود جواب تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اکثر لوگ اس مرحلے میں آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کی پروفائل دیکھتے ہیں، آپ کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہیں، آپ کے بارے میں دوسروں سے پوچھتے ہیں، اور بعض اوقات صرف یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ کہ یہ سب آپ کی خاطر نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنے ذہنی سکون کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی خاموشی نے، آپ کے نو کنٹیکٹ نے ان کے ذہن میں ایک خلا پیدا کر دیا ہے، اور انسان خالی جگہوں کو برداشت نہیں کر پاتا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں طاقت کا توازن آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہوتا ہے۔ پہلے آپ جواب ڈھونڈ رہے تھے، اب وہ جواب ڈھونڈنے لگا ہے۔ پہلے آپ اس کے بارے میں سوچ رہے تھے، اب اس کے ذہن میں بھی آپ کے بارے میں سوال پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، اور یہی پہلا مرحلہ ہے، وہ مرحلہ جہاں باہر سے سب کچھ معمول کے مطابق نظر آتا ہے، لیکن اندر ہی اندر ایک نفسیاتی عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے، ایک ایسا عمل جو اگر آپ نے اپنی خاموشی برقرار رکھی تو اگلے مرحلے میں مزید طاقتور شکل اختیار کر لیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تجسس آہستہ آہستہ کمی کے احساس میں بدلنا شروع ہوتا ہے۔ دوسرا مرحلہ، تقریباً 21 دن بے چینی اور پرانی یادوں کا جال۔ اب اس مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جہاں اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ پہلے ہفتے میں اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوئے تھے، لیکن اب تقریباً 3 ہفتے گزر چکے ہیں، اور 3 ہفتے کسی بھی انسان کو یہ احساس دلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں کہ یہ کوئی عارضی خاموشی نہیں بلکہ ایک نئی حقیقت ہے۔ اب واقعی اس کی روزمرہ زندگی سے نکل چکے ہیں۔ شروع میں جو خاموشی ایک کھیل لگ رہی تھی، ایک چال لگ رہی تھی، اب وہ ایک خالی جگہ محسوس ہونے لگتی ہے، کیونکہ انسان صرف لوگوں سے نہیں جڑتا، وہ عادتوں سے بھی جڑ جاتا ہے۔ صبح کا ایک میسج، رات کی ایک مختصر گفتگو، کسی بات پر مشورہ لینا، یا دن کے دوران اچانک آپ کو یاد کر کے رابطہ کرنا، یہ سب چھوٹی چیزیں لگتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رشتے اکثر انہی چھوٹی عادتوں سے بنتے ہیں، اور جب یہ عادتیں اچانک ختم ہو جاتی ہیں تو ایک خاموش خلا پیدا ہو جاتا ہے، ایسے خلا جسے مصروفیات ہمیشہ نہیں بھر سکتی۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں دماغ ایک دلچسپ نفسیاتی عمل شروع کر دیتا ہے، وہ ماضی کو دوبارہ دیکھنا شروع کرتا ہے، لیکن اس بار ایک فرق کے ساتھ۔ اب وہ رشتے کو ویسے نہیں دیکھتا جیسے بریک اپ کے دن دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس وقت وہ صرف مسائل پر توجہ دے رہا تھا۔ اب وقت گزر چکا ہے، جذبات کچھ ٹھنڈے ہو چکے ہیں، اور ذہن آہستہ آہستہ برے لمحوں کو پس منظر میں دھکیلنا شروع کر دیتا ہے۔ لڑائیاں دھندلی ہونے لگتی ہیں، اختلافات کم اہم محسوس ہونے لگتے ہیں، اور اچھی یادیں نمایاں ہونے لگتی ہیں۔ ایک ساتھ ہنسنا، کسی مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، وہ چھوٹے لمحے جنہیں کبھی خاص اہمیت نہیں دی گئی، اب ذہن میں بار بار واپس آنے لگتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وقت صرف زخم نہیں بھرتا، وقت یادوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ انسان اکثر ماضی کو حقیقت سے زیادہ خوبصورت یاد رکھتا ہے، اور یہی وہ جال ہے جس میں بہت سے لوگ اس مرحلے میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن صرف یادیں ہی مسئلہ نہیں ہوتی، یہاں ایک اور طاقتور احساس پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، نقصان کا احساس۔ انسانی نفسیات کا ایک اصول ہے، ہم کسی چیز کے حاصل ہونے سے زیادہ اس کے کھو جانے سے متاثر ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں تو وہ آپ کو معمول کی موجودگی سمجھ لیتا ہے، لیکن جب آپ واقعہ چلے جاتے ہیں تو پہلی بار اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کھو چکا ہے۔ اب وہ صرف اپنی آزادی کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا، اب وہ اس سکون کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جو آپ دیتے تھے، اس توجہ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جو آپ دیتے تھے، اور اس احساس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جو صرف آپ کے ساتھ وابستہ تھا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں پہلے مرحلے کا تجسس آہستہ آہستہ بے چینی میں بدل جاتا ہے۔ اب سوال صرف یہ نہیں رہتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بلکہ سوال یہ بن جاتا ہے کہ اگر یہ واقعہ واپس نہ آیا تو کیا ہوگا، اگر یہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے تو۔ اور یہی سوال پہلی بار دل میں خوف پیدا کرتا ہے، وہ خوف جو اکثر پچھتاوے کی پہلی سیڑھی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو اکثر کسی چیز کی اصل قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ اس کے پاس نہیں رہتی۔ اور یہی دوسرا مرحلہ ہے، وہ مرحلہ جہاں خاموشی صرف خاموشی نہیں رہتی بلکہ کمی کا احساس بن جاتی ہے، اور کمی کا احساس آہستہ آہستہ پچھتاوے کی بنیاد رکھتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اگلے مرحلے میں ایک اور بڑی نفسیاتی تبدیلی آتی ہے، وہ مرحلہ جہاں پہلی بار اسے یہ احساس ہو سکتا ہے کہ شاید اس نے صرف ایک رشتہ نہیں کھویا بلکہ ایک ایسا انسان کھو دیا ہے جس کی جگہ اب کوئی آسانی سے نہیں لے سکتا۔ تیسرا مرحلہ، تقریباً 60 دن، حقیقت کا مکمل احساس۔
اب ہم اس مرحلے میں پہنچتے ہیں جہاں جذباتی رد عمل ختم ہونے لگتا ہے اور حقیقت بولنا شروع کر دیتی ہے۔ تقریباً 2 مہینے گزر چکے ہیں، ابتدائی آزادی کا احساس ختم ہو چکا ہے، تجسس کی شدت بھی کم ہو چکی ہے اور اب ذہن کے پاس خود کو دھوکہ دینے کے لیے زیادہ بہانے باقی نہیں رہتے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پہلی بار اپنے فیصلوں کو جذبات کے شور کے بغیر دیکھتا ہے، اور اکثر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں 2 راستے سامنے آتے ہیں، یا تو اپنے فیصلے کو مکمل طور پر قبول کر لیتا ہے یا پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، خاص طور پر اگر اس نے گزشتہ 2 مہینوں میں اپنی تنہائی، اپنی کمی اور اپنے جذبات کا صحیح سامنا کیا، کیونکہ سچ یہ کہ انسان کسی کی قدر اس وقت تک پوری طرح نہیں سمجھتا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ شخص واقعہ جا چکا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کی خاموشی اپنا سب سے طاقتور اثر دکھاتی ہے۔ سوچیں، 2 مہینے گزر گئے، آپ نے میسج نہیں بھیجا، آپ نے توجہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، آپ نے اپنی اہمیت ثابت کرنے کے لیے بحث نہیں کی، آپ نے اپنی زندگی کو اس امید پر معطل نہیں رکھا کہ شاید وہ ایک دن واپس آ جائے، بلکہ آپ خاموشی سے آگے بڑھتے رہے، اور یہی چیز انسانی نفسیات میں ایک طاقتور پیغام دیتی ہے۔ آپ نے الفاظ سے نہیں، اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کی زندگی کسی ایک انسان کے گرد نہیں گھومتی۔ ایک مشہور قول ہے کہ جو شخص اپنی قدر جان لیتا ہے وہ خود کو منوانے کی کوشش چھوڑ دیتا ہے۔ شروع میں شاید اسے لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ موجود رہیں گے، شاید اسے یقین تھا کہ اگر کبھی دل بدلا تو واپس آ جائیں گے، لیکن مسلسل خاموشی اس یقین کو ایسا ایسا توڑ دیتی ہے، اور جب یہ یقین ٹوٹتا ہے تو پہلی بار ایک سخت حقیقت سامنے آتی ہے۔ شاید میں نے صرف ایک رشتہ ختم نہیں کیا، شاید میں نے ایک ایسا انسان کھو دیا جو واقعہ میری زندگی میں اہم تھا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں پچھتاوا اپنی اصل شکل اختیار کرتا ہے، کیونکہ اب معاملہ انا کا نہیں رہتا، اب معاملہ اس چیز کا ہوتا ہے جو واپس شاید کبھی نہ ملے، اور انسان کو سب سے زیادہ تکلیف اس چیز کا نقصان دیتا ہے جس کی قدر اسے دیر سے سمجھ آئے۔ اسی لیے بہت سے لوگ اس مرحلے میں پہلی بار سنجیدگی سے رابطہ کرنے کا سوچتے ہیں، کیونکہ اب انہیں آپ کی موجودگی یاد نہیں آتی بلکہ آپ کی غیر موجودگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور یاد رکھیں، کسی کو آپ کی کمی محسوس کروانے کا سب سے طاقتور طریقہ اس کے پیچھے بھاگنا نہیں بلکہ اپنی زندگی میں اتنا آگے بڑھ جانا ہے کہ اسے احساس ہو جائے کہ اس نے کیا کھو دیا ہے۔ لیکن یہاں سب سے اہم سوال یہ نہیں ہے کہ وہ واپس آئے گا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ان 60 دنوں میں آپ کتنے مضبوط ہوئے، کیونکہ اگر اس سفر میں آپ کو اپنی قدر سکھا دی تو پھر چاہے کوئی واپس آئے یا نہ آئے، آپ پہلے ہی جیت چکے ہوتے ہیں۔ اصل حقیقت، لیکن اس پوری ویڈیو میں ایک ایسی حقیقت ہے جسے سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے اسے سمجھ لیا تو پھر نو کنٹیکٹ کا مقصد بھی سمجھ جائیں گے۔ دیکھیں، زیادہ تر لوگ نو کنٹیکٹ اس لیے شروع کرتے ہیں کہ سامنے والا ان کی کمی محسوس کرے، انہیں یاد کرے اور ایک دن واپس آ کر کہے کہ میں نے غلطی کی تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ایک عجیب تبدیلی آتی ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اصل جنگ کسی دوسرے انسان کو واپس لانے کے لیے نہیں تھی، اصل جنگ خود کو واپس حاصل کرنے کی تھی۔ کیونکہ سچ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کھو دیتے ہیں تو اکثر ہم صرف ایک انسان نہیں کھوتے، ہم اپنا سکون، اپنا اعتماد اور بعض اوقات اپنی خودی بھی کھو دیتے ہیں۔ اس لیے نو کنٹیکٹ کا اصل مقصد کسی کو سزا دینا نہیں، کسی کو اپنی قدر ثابت کرنا نہیں، اور نہ ہی کسی کو پچھتاوے پر مجبور کرنا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ دوبارہ اپنے اندر لوٹ سکیں، اپنی عزت واپس حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی کو دوبارہ تعمیر کر سکیں، اور خود کو یہ ثابت کر سکیں کہ آپ کی خوشی کسی ایک شخص کی موجودگی کی محتاج نہیں۔ ایک سنہری اصول یاد رکھیں، جو شخص اپنی خوشی دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے وہ ہمیشہ خوف میں جیتا ہے، لیکن جو اپنی قدر خود پہچان لیتا ہے وہ آزادی حاصل کر لیتا ہے، اور یہی نو کنٹیکٹ کی اصل طاقت ہے۔ کیونکہ جب آپ واقعی مضبوط ہوتے ہیں، جب آپ خود سے محبت کرنا سیکھ لیتے ہیں، جب آپ کی زندگی کا مرکز آپ خود بن جاتے ہیں، تب آپ کو کسی کے میسج کا انتظار نہیں رہتا، کسی کی واپسی کی ضرورت نہیں رہتی، اور کسی کے پچھتاوے سے آپ کی قیمت طے نہیں ہوتی۔ اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی قدر ہمیشہ سے موجود تھی، فرق صرف یہ تھا کہ پہلے آپ اسے دوسروں کی آنکھوں سے تلاش کر رہے تھے، اور جب ایک انسان اپنی قدر خود پہچان لے تو پھر چاہے کوئی واپس آئے یا نہ آئے وہ کبھی ہارتا نہیں۔ دوستو یاد رکھیں، خاموشی کی سب سے بڑی طاقت یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو واپس لے آئے، بلکہ اس کی اصل طاقت یہ ہے کہ وہ آپ کو واپس خود تک لے آتی ہے۔ کیونکہ جب رشتہ ختم ہوتا ہے تو اکثر صرف ایک انسان ہماری زندگی سے نہیں جاتا، اس کے ساتھ ہمارا اعتماد، ہماری خوشی اور کبھی کبھی ہماری اپنی پہچان بھی دھندلی پڑ جاتی ہے۔ لیکن نو کنٹیکٹ کا اصل تحفہ یہی ہے کہ یہ آپ کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کی قیمت کسی کے میسج سے طے نہیں ہوتی، کسی کی توجہ سے نہیں بڑھتی، اور کسی کی غیر موجودگی
से कम नहीं होती। ऐसा ऐसा आप दोबारा खुद को पहचानना शुरू करते हैं, अपनी इज्जत वापस हासिल करते हैं, अपने ख्वाबों की तरफ लौटते हैं और अपनी जिंदगी को दोबारा अपने हाथों में लेना सीखते हैं। एक खूबसूरत कौल है कि जब आप अपनी कदर जान लेते हैं तो आप दूसरों से अपनी अहमियत मनवाना छोड़ देते हैं, और यही इस सफर की असल मंजिल है। क्योंकि जब आप अपनी कदर पहचान लेते हैं तब चाहे कोई वापस आए या ना आए, आप हारने वालों में शामिल नहीं होते। आप उस इंसान में तब्दील हो चुके होते हैं जो पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा पुरएतमाद और ज्यादा बावकार होता है। इस सफर के आखिर में आपको सिर्फ एक रिश्ता नहीं मिलता, आपको अपना खोया हुआ एतमाद मिलता है, अपनी इज्जत वापस मिलती है, अपनी असल पहचान वापस मिलती है, और सबसे बढ़कर आपको ये यकीन मिलता है कि आप मुकम्मल हैं, किसी के साथ भी और किसी के बगैर। और यकीन करें, यही वो कामयाबी है जिसे कोई ब्रेकअप, कोई जुदाई और कोई इंसान आपसे छीन नहीं सकता, और यही असल जीत है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।